کہ روزے میں اور قرآن، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ اپنا وہ خاص قرب عطا کرتا ہے جو کسی اور عبادت میں عطا نہیں کرتا، خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کے لیے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو دعا میں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو بھی میں دیتا ہوں، اور ایک وہ شخص ہے جو دعا نہیں کر رہا مجھ سے بلکہ دعا کے وقت بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا، آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ اللہ فرماتا ہے جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہوں، جو مانگ رہا ہے اپنی وردی کے مطابق، اپنی شان کے مطابق مانگ رہا ہے، اپنی عقل کے مطابق مانگ رہا ہے، میں اس کو بھی دیتا ہوں جو مانگ رہا ہے۔ لیکن جو بغیر مانگے، مانگنے کے وقت بھی صرف قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کو میں مانگنے والے سے بھی کہیں زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور فرمایا تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، اور یہ فرمایا افضل، یعنی جو مانگنے والے نے لیا ہے وہ تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق لیا ہوگا نا، لیکن میں اس کو اپنی شان کے مطابق اس سے بھی زیادہ افضل چیز عطا کروں گا، اس کو بن مانگے اس کو عطا کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کسی اور عبادت میں نہیں ملتی ہے۔ دعا تو کے لیے یہ فرمایا نا، مخل عبادت، یہ تو عبادت کی جان ہے، یہ تو عبادت کا مغز ہے، یہ تو عبادت کی روح ہے۔ دعا جو عبادت کی روح ہے اس کے اندر بھی وہ مقام نہیں مل رہا، وہ قرب نہیں مل رہا، اور وہ چیز نہیں مل رہی جو تلاوت قرآن میں اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ یہی حال روزے کا ہے۔ روزے میں فرمایا صوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اسی جزا دوں گا۔ مولا تو دیگر عبادتیں کیا کسی اور کے لیے؟ نماز بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، اس کے لیے نہیں فرمایا یہ میرے لیے اور میں اسی جزا دوں گا۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج کے لیے جو ہم جاتے ہیں وہاں اتنی دور محنت کر کے اور طواف کرتے ہیں خانے کعبہ کا، وہ کیا کسی اور کے لیے طواف کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ عبادت بھی اللہ کے لیے، اس کے لیے نہیں فرمایا کہ حج میرے لیے۔ زکات کے لیے فرمایا، زکات بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، ورنہ اور کس کا خوف ہے؟ ٹیکس تو بہت سے لوگ چوری کرتے نہیں دیتے، حکومت کا ہے، زکات اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم دیتے ہیں اس کو، بغیر کسی خوف کے دیتے ہیں، ہم بغیر کسی جبر کے دیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ ہر عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن صرف روزے کے لیے فرمایا کہ یہ میرے لیے، میں جزا دوں گا اس کا۔ کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں جتنی عبادتیں ہیں اس میں ایک حد مقرر ہے کہ اس عبادت پر 10 گنا ثواب ہوگا، 50 گنا ثواب ہوگا، 100 گنا ہوگا، 700 گنا تک ثواب ہوگا، لیکن روزے کے لیے اللہ نے فرمایا اس کو میں بے حد حساب ثواب عطا فرماؤں گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرے علماء فرماتے ہیں اس کو مجہول کا صیغہ میں پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اجزا بہ کے اگر معنی پڑھیں مجہول کے صیغے کے ساتھ اگر پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کے بدلے کے اندر یعنی دیگر عبادتوں کے اندر کسی کو جنت عطا کر رہا ہوں، کسی کو جنت کی نعمت عطا کر رہا ہوں، کسی کو حور و غلمان عطا کر رہا ہوں، اور اے روزے دار تجھے روزے کے بدلے میں خود رب کائنات مل رہا، اس کی رضا مل رہی۔